الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ گرامی قدر حضرات و خواتین، آج کے محاضرے میں انشاءاللہ ہم شوہر کے حقوق سے متعلق گفتگو کریں گے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ بہت سارے حقوق ہیں، لیکن چند حقوق پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم بیوی کے حقوق سے متعلق محاضرہ دے چکے ہیں، تو شوہر کے حقوق پہ جب بات ہو رہی ہے تو بیوی کے حقوق اگر کوئی جاننا چاہے تو وہ محاضرات سن لے۔ بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے سب سے اہم حق شوہر کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ مکمل اطاعت یہ ہے کہ عورت اپنی رائے اور اپنی مرضی کے خلاف کاموں میں بھی بخوشی شوہر کے حکموں کی تعمیل کرے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کسی کی بھی اطاعت کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ نہایت اہم حق ہے شوہر کا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ حق بھی دیا ہے کہ اگر بیوی سرکشی کرے تو شوہر شرعی حدود میں رہ کر اس کی تنبیہ اور سرزنش کر سکتا ہے، لیکن تنبیہ کے کچھ درجات اور کچھ مراتب ہیں اور کچھ شرطیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ وہ بیوی کو اپنے ساتھ جہاں لے جانا چاہے لے جا سکتا ہے۔ بیوی اپنے باپ کے گھر رہنے پر اصرار نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے شوہر کے مال کی حفاظت، کفایت شعاری، شکر و سپاس، خدمت گزاری، شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کی رضاعت و پرورش، اولاد کی تربیت، مذموم غیرت سے اجتناب اور دین و آبرو کی حفاظت، یہ بیوی کے اوپر شوہر کے اہم حقوق میں سے ہے۔ اسی طرح بیوی پر شوہر کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے مطابق کام کرے اور ہر اہم کام شوہر کی اجازت سے کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی صوم نہ رکھے، اس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر میں کسی کو داخل نہ ہونے دے، کسی غیر محرم سے بات چیت نہ کرے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہ نکلے، یہاں تک کہ اگر مسجد بھی جائے تو شوہر سے اجازت لے کر کے جائے۔ یہ عمومی طور پر، مختصر طور پر سارے حقوق اکٹھا یہاں بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک حق بیان کرتے ہیں۔ پہلے حق پہ، شوہر کے حق اطاعت پر ہم بات کرتے ہیں دلائل کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ بقیہ حقوق پر اگر آج وقت رہا تو آج، نہیں تو پھر اگلے محاضرات میں اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں
اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ عورت کہ شوہر جب اسے دیکھے تو عورت اسے خوش کر دے، اور شوہر جب حکم دے تو عورت فوراً اس کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور اپنے مال میں شوہر کا کوئی ناپسندیدہ کام نہ کرے، اور شوہر کی مخالفت نہ کرے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں 1838 نمبر پر موجود ہے۔ اسی طرح سے حسین ابن محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نے انہیں بتایا کہ وہ کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون عورت آئی ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے دریافت کیا، تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رویہ ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ شوہر تمہارا جنت بھی ہے اور تمہارا جہنم بھی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ شوہر اگر عورت سے راضی ہے تو وہ عورت کے لیے جنت کا دروازہ ہے، اور اگر ناراض ہے تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ یہ راضی ہونا اور یہ ناراضگی یہ حق کی بنا پر ہو، یہ ناحق نہ ہو، کیونکہ اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اگر اس وقت وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی برحق نہیں ہے، اس لیے اس کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ آپ نے بار بار امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ جہاں پر خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انما الطاعت فی المعروف۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں 660 نمبر پہ اسے درج کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ جب کوئی عورت صلاۃ 5 وقتہ کی پابندی کرتی ہے اور ماہ رمضان کا صوم رکھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، جس عورت نے ایسا کیا اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا۔ شوہر ایک عورت کی محبت و اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ شوہر کو وہ بلند مقام حاصل ہے جس تک عورت کے کسی رشتہ دار کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ صلاۃ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صلاۃ نہایت محبوب ہے۔ آسمانوں پہ بلا کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ فرض فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں شوہر کا درجہ، اس کا رتبہ اور اس کا مقام واضح کرنے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ صلاۃ کے اندر جو اعمال ہیں اس میں سجدہ صلاۃ کی چوٹی ہے، اور سجدہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ سجدے کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اسجد وقترب، سجدہ کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اگر سجدہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ چنانچہ آپ کی یہ حدیث جو مسند احمد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، صحیح الجامع میں 5295 نمبر پہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو غیر اللہ کے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ اگر شوہر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی وہ اپنے آپ کو نہ روکے۔ یعنی جب شوہر بلائے تو عورت کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پکار پر لبیک کہے۔ ایک مسلمان خاتون جب اپنے شوہر کی اطاعت میں ہوتی ہے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتی ہے اور اس پر وہ اجر و ثواب پاتی ہے۔ لیکن اطاعت کسے کہتے ہیں؟ صرف اپنی خواہش کے کاموں میں شوہر کے بات مان لینے کا نام اطاعت نہیں ہے۔ مکمل اطاعت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اپنے نفس کے خلاف، اپنی چاہت اور اپنی مرضی کے خلاف صرف شوہر کا حکم ہونے کی بنا پر شوہر کی بات مانی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ کوئی کام جس میں اپنی رائے شوہر کی رائے کے خلاف ہو مگر شوہر کا حکم ہونے کی بنا پر نہایت خوشی اور نہایت رضامندی کے ساتھ اگر عورت اس کام کو انجام دیتی ہے کیونکہ اس کے شوہر کا حکم ہے، اگرچہ اسے یہ بات منظور نہیں ہے، تب وہ شوہر کی اطاعت گزار ہے۔ اگر خوشی کے بجائے، رضامندی کے بجائے تنگ دلی کے ساتھ، کراہت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ حکم کی تعمیل کرتی ہے تو یہ اطاعت نہیں ہوئی۔ مخالفت کے باوجود خوشی کے ساتھ حکم ماننے کا نام اطاعت ہے۔ بعض عورتوں کو مخالفت کا شوق ہوتا ہے، شوہر کا جو بھی حکم سنتی ہیں اس کی خلاف ورزی کرتی ہیں اور اسی میں انہیں لذت محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ ان کے فائدے کی چیز ہو یا بے فائدہ چیز ہو۔ ایسی عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کی ناراضگی نہیں مول لینی چاہیے۔ جب وہ ایسا کرتی ہیں تو جنت کی حوریں ان پر بد دعا کرتی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عورت دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں اس کی ہونے والی بیوی حور کہتی ہے تو اسے تکلیف نہ دے، اللہ تجھے غارت کرے، یہ تو تیرے پاس مہمان ہے، تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس جلد ہی آنے والا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں 173 نمبر پہ اسے ذکر کیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کا حال نہ بیان کروں؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ وہ عورتیں ہیں جو بہت محبت کرنے والی اور بہت بچہ پیدا کرنے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصہ ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ شوہر سے قریب آ کر کہتی ہیں کہ یہ میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں کے لیے نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ یہ حدیث سلسلہ صحیحہ میں 287 نمبر پر موجود ہے۔ تو یہ رہا شوہر کا پہلا حق جو اس کی بیوی پر عائد ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اب آئیے ہم شوہر کے دوسرے حق کی طرف تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کی بیوی اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرے، نافرمانی کرے، سرکشی کرے تو اسے تنبیہ کرنے کا اور سرزنش کرنے کا حق ہے، مگر اس کے شرعی حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا،
واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، نہ سمجھیں تو خواب گاہوں میں ان سے الگ رہو، پھر نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند رتبہ اور بڑی شان والا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ عورت کی نافرمانی اور بد دماغی کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں مرد کو تنبیہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کے درجات اور مراتب مقرر کر دیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ واعظ اور نصیحت کا ہے، کتاب و سنت کے ذریعے ان کو نصیحت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شوہر کے تئیں جو فرائض مقرر کیے ہیں ان کو یاد دلایا جائے، شوہر کا مقام اور مرتبہ اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کے فرض ہونے کی وضاحت کی جائے، موت، قبر، حساب و کتاب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا جائے اور بتایا جائے کہ اگر ابھی رجوع نہیں کرتی ہے تو اس سے سخت سزا کی مستحق ہو جائے گی، خرچ روک دینے کی دھمکی دی جائے، اگر سوکنے ہیں اور اس کی باری متعین ہے تو اس کی باری ختم کر دینے کی بات بھی کہی جائے، شاید اس طرح وہ توبہ کر لے اور اپنی غلطی پر معذرت کر کے اصلاح کر لے۔ اگر نرمی کے ساتھ کی گئی اس واعظ و نصیحت کا اس پر کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر اگلا قدم اٹھائے۔ اگلا قدم کیا ہے؟ دوسرا درجہ خواب گاہ میں ان سے الگ رہنے کا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ایک ہی بستر پر سوئے مگر اس کی طرف پیٹھ کر کے سوئے، دوسری صورت یہ ہے کہ الگ بستر پر سوئے، تیسری صورت یہ ہے کہ گھر میں ساتھ رہنا چھوڑ دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی بیویوں کو 1 ماہ کے لیے چھوڑ دیا تھا اور سب سے الگ ہو کر بالا خانے پر جا کر آپ نے قیام فرمایا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں یہ چیز مذکور ہے۔ البتہ یہ ترک تعلق 4 ماہ کے اندر تک ہی جائز ہے، اس سے زیادہ درست نہیں ہے جیسا کہ ایلا کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر ہے، 4 ماہ کی مہلت ہے، اس دوران اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں کو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ مرد کی جانب سے یہ ترک تعلق انتقام کے لیے نہ ہو، نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو، ضرر رسانی کے مقصد سے نہ ہو، بلکہ اصلاح کی خاطر ہو، تنبیہ کی خاطر ہو۔ ایک بات کی وضاحت اور ضروری ہے کہ اگر بات چیت بند کر کے تنبیہ کرنا چاہے تو اس کی مدت صرف 3 دن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یحل لمؤمن ان یہجر اخاہ فوق 3۔ کسی ایمان والے کے لیے، کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے۔ ظاہر ہے کہ آپ میں اور آپ کی بیوی میں بھی اسلامی اخوت کا رشتہ موجود ہے۔ تو یہ رہا دوسرا درجہ۔ تیسرا درجہ یہ ہے اگر ترک تعلق بھی فائدہ نہ دے اور عورت اپنی نافرمانی پر بدستور قائم رہے تو مرد تیسری صورت کو اپنائے جس میں عورت کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن مارنے کی اجازت بھی کچھ شرطوں کے ساتھ مقید ہے جن کا لحاظ رکھنا
ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کو اپنی سرکشی اور نافرمانی پر اصرار ہو، واض و نصیحت اور ترک تعلق کوئی فائدہ نہ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سزا کوتاہی کے مطابق ہو، اس لیے کہ کوتاہی سے زیادہ سزا دینا ظلم ہے۔ جو معاملہ صرف واض و نصیحت کے لائق ہو اس میں ترک تعلق نہ کرے، اور جو معاملہ صرف ترک تعلق کے لائق ہو اس میں مار نہ مارے۔ تیسری شرط، اور اس بات کی رعایت بھی ضروری ہے کہ مارنے کا مقصد علاج اور تنبیہ ہے، اور یہ مقصد مسواک وغیرہ ہی سے ہلکی مار مار کے حاصل ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ ان کو ایسی مار مارو کہ جس سے سخت چوٹ نہ لگے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سخت چوٹ نہ لگنے والی مار کون سی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مسواک وغیرہ کی مار۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ نازک اور خطرناک جگہوں پر نہ مارے، جیسے سر، پیٹ اور چہرہ، اسی لیے اس طرح نہ مارے کہ ہڈی ٹوٹنے نہ پائے، کوئی عضو عیبدار نہ ہونے پائے، بدن لہو لہان نہ ہو، ایک ہی جگہ پر کئی بار نہ مارے، اتنا نہ مارے کہ خون نکل آئے۔ تو یہ ساری شرطیں ہیں۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر عورت سرکشی چھوڑ دے تو پھر سزا جاری رکھنا قطعاً درست نہیں ہے۔ کوئی عورت فرما بردار ہو تو مرد کے لیے یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ کر تکلیف پہنچائے یا یہ کہہ کر سزا دے کہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور تو مجھے نہیں چاہتی، اور تو مجھ سے پیار نہیں کرتی، کیونکہ کسی آدمی کا دل اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ البتہ بتکلف محبت پیدا کرنے اور چاہت ظاہر کرنے کی ضرور کوشش ہونی چاہیے، بالآخر اس طرح انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ ان تفصیلات کے بعد یہ بات ذہن نشین رہے کہ نہ مارنا ہی افضل اور بہتر ہے، اگرچہ مارنے کا جواز ہے ان شرطوں کے ساتھ جسے بیان کیا گیا، لیکن نہ مارنا ہی افضل اور بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ کچھ دنوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف بہت جری ہو گئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد عورتوں کی ایک کثیر تعداد اپنے شوہروں کی شکایات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی رضی اللہ عنہن کی خدمت میں پہنچی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ 70 عورتوں نے ہماری ازواج سے اپنے شوہروں کی شکایت کی ہے۔ ایسے لوگ جو عورتوں کو مارتے ہیں، یہ لوگ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے، اور صحیح الجامع میں علامہ البانی نے اسے درج کیا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے نہ کبھی کسی عورت کو مارا، نہ کسی خادم کو، نہ کبھی کسی اور چیز کو، البتہ جب آپ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ بات معروف ہے کہ ہر عورت کا مزاج یکساں نہیں ہوتا، بلکہ ان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی عورت مار کھانے کے بعد سدھر جاتی ہے اور کوئی مار کھا کر بگڑ جاتی ہے۔ شریعت کا مقصد اصلاح ہے، اس لیے اس لحاظ سے حالات و ظروف کی رعایت ضروری ہے۔ بعض ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر ظلم و جبر ہی مردانگی ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہی نہیں بلکہ سخت قسم کی حماقت اور نادانی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیوی کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی حیوان نہیں ہے کہ مالک اسے خریدنے کے بعد جس طرح چاہے برتاؤ کرے، بلکہ وہ ایک انسان ہے، اور اللہ نے انسان کو معزز و مکرم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو معزز بنایا ہے۔ عورت کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ اس انداز کا نہیں ہے جیسے کوئی ترس کھا کے بے زبان اور گونگے جانوروں پر رحم کرتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ بھلے انداز میں رہنا فرض ہے۔
یہ اس کا اخلاقی اور شرعی حق ہے۔ عورت مرد کی جملہ انسانی خوبیوں میں اس کی شریک اور ہمسر ہے، جسمانی خلقت میں، حسن صورت میں، عقل و خرد میں، بیان و گویائی میں، یہ سب وہ صفات ہیں جس میں ایک عورت مرد کے برابر ہے، اس کے ہم مثل ہے۔ اگر کوئی شخص عورت کے ساتھ جانوروں کا سا رویہ اپناتا ہے تو وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ کفریہ طرز عمل اور ناشکری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأہ، سلسلہ صحیحہ میں 1015 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں دو ضعیفوں کا حق مارنا سخت باعث حرج قرار دیتا ہوں، ایک یتیم اور دوسرے عورت۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی نہیں کی تو قیامت کے دن اسے ادا کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، قیامت کے دن لازمی طور پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ اگر ایک سینگ دار بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ اسے دلایا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو آج کے محاضرے میں ہم ان دو حقوق پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے محاضروں میں بقیہ حقوق پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔